بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قسط نمبر 3۔ قوم کے بڑے بڑے پنڈت اور سردار اس بات کو اپنے بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود بادشاہ کو بھی اس قوم نے اپنے رب اور خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور بتوں کو توڑ پھوڑ کا علم ہوا تو مارے غصے کے اپنے آپ پے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر ابراہیم کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو یہ ہماری سلطنت اور ہمارے باپ دادا کے مذہب تک کو ختم کر دے گا، پھر ہم کو معبود ماننے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا اسی وقت حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں فوراً حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں نہایت ہی پرسکون اور باوقار انداز میں نبی و ولی شان کے ساتھ تشریف لائے تو نمرود نے آپ سے دریافت کیا کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتے ہو اور مجھے اپنا رب ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تم بھی بس اسی طرح سے ایک انسان ہو جس طرح سے ہم ہیں۔ تم ہی ذرا بتاؤ کہ تم کس طرح کسی کے رب اور خدا ہو سکتے ہو؟ ارے بندہ خدا، ذرا سوچو تو صحیح، کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی اور پتھر کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میں صحیح راستے پر ہوں اور تم سب غلط راستے پر ہو، اس لیے میں تبلیغ دعوت کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ داداؤں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں اور دین و مذہب کو کس طرح اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تمہارے رب میں کون سی ایسی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں اور میں ہی رب ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے بغیر سوچے سمجھے جلاد کو حکم دیا اور ایک بے قصور آدمی کو پکڑ کر اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور جب اس کے حکم پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ بولا، دیکھا تم نے، میں بھی اسی طرح موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے جیل سے ایک ایسے قیدی کو بلا کر جس کو موت کی سزا دینی جانی تھی آزاد کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھا میں رب ہوں، میں بھی زندگی بخشتا ہوں، پھر تمہارے رب کی خصوصیات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، جب نمرود موت اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو دلیل دینا بیکار ہے، کیونکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تو اس کے وجود میں لانے کا نام زندگی ہے، اور کسی شخص یا چیز کی روح نکال کر اپنے قبضے میں کر لینا کا نام موت ہے، صرف گردن اڑانے کا نام موت نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا، نمرود، میں ایسی ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو تم اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر اور مشرق میں چھپا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب رہ گیا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگر وہ اپنی شکست اور ہار مان لیتا تو یہ پنڈت اور سردار، یہ تمام رعایا اس کی عبادت کرنے والے کیا کہیں گے اور اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟